حامدا و مصلیًا اما بعد۔ ابھی توبہ و استغفار کے سلسلے میں احادیث پیش کی جا رہی ہے، اور توبہ و استغفار کے سلسلے میں جو چند احادیث ہے اس میں سے کچھ کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ اب یہ دوسری روایت ہے، اور یہ بہت عظیم روایت ہے اور لمبی روایت بھی ہے، جو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور بخاری اور مسلم دونوں کی یہ روایت ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیا تھا۔ پھر اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اپنے اس گناہ سے توبہ کروں۔ وہ ایک عالم کے پاس گیا اور اس نے کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس عالم نے اس کو ڈانٹا، پھٹکارا اور کہا تمہارے لیے توبہ ہے ہی نہیں، کتنے برے آدمی ہو، 99 قتل کر کے توبہ کی تلاش کرنے کے لیے آئے ہو۔ اس آدمی نے اس عالم کو بھی قتل کر کے 100 پورا کر دیا۔ پھر اس کے دل میں ندامت، شرمندگی ہوئی، گناہ کا احساس ہوا۔ پھر وہ دوسرے عالم کے پاس گیا۔ دوسرے عالم کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ تمہارے اور توبہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں، تم آرام سے توبہ کر سکتے ہو، لیکن ایک نصیحت یاد رکھو کہ جس بستی میں تم رہ رہے ہو اس سے دور ہو جاؤ، کیونکہ وہ بری بستی ہے۔ وہ آدمی توبہ کی نیت لے کر کے چل رہا ہے کہ راستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا، یعنی اپنی بری بستی کو چھوڑ کر کے ایک نیک بستی کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں ہی انتقال ہو گیا۔ اب اس نے ظاہری طور پر توبہ کا کوئی عمل نہ کیا اور نہ ہی کوئی نیک کام انجام دیا، تو رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں نیچے آئے اس بندے کے پاس اور آپس میں جھگڑنے لگے کہ اس کی روح کو میں لے کے جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں قسم کے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ زمین کو ناپو، اس کی پیمائش کرو، اگر نیک بستی کے زیادہ قریب ہے تو رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے کے جائیں گے، اور اگر بری بستی کے قریب ہے تو عذاب کے فرشتے اس کی روح کو لے کے جائیں گے۔ بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بستی کے راستے کو سکوڑ دیا تاکہ رحمت کے فرشتے اس کو لے کے جائیں۔ یہ بہت عظیم روایت ہے، اور ان لوگوں کے لیے اس میں دلاسا ہے جو بہت زیادہ گناہ کر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کی رحمت سے مایوسی یہ کفر ہے۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس کافر ہی صرف ہو سکتے ہیں۔ تو اس حدیث سے جو چیز ہم کو معلوم ہوئی، پہلی بات یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جتنی بھی بڑی غلطی ہے، وقت سے پہلے اگر کوئی شخص توبہ کرنا چاہے تو وہ توبہ کر سکتا ہے۔ توبہ اور اس کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں، چاہے وہ گناہ کفر کا ہو، چاہے قتل کا ہو، چاہے جس چیز کا ہو، اللہ کے یہاں اس کا توبہ قبول ہے۔ اسی طرح اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نیک لوگوں کے درمیان رہنا چاہیے، برے لوگوں کے درمیان نہیں رہنا چاہیے، بری بستی سے دور رہنا چاہیے، بری جگہوں سے دور رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے بندوں کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ اگر برے لوگوں کے درمیان ہے تو برا کام انجام دے گا، اچھے لوگوں کے درمیان اچھی بستی میں ہے تو اچھا کام انجام دے گا۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کو مایوس نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی رحمت سے کسی بھی بندے کو مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ بہت عظیم گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ پوچھنے والے کو مناسب آدمی سے پوچھنا چاہیے جو بہترین جواب دے سکے، اور اسی طرح جو جواب دے رہا ہے اس کے لیے ایک سبق ہے کہ وہ بہترین جواب دے، آسان جواب دے، بشارت دینے والا جواب دے، نفرت دلانے والا، اسی طرح اللہ کی رحمت سے مایوس کرنے والا جواب نہ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے، نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔